اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری جاوید انفو چینل میں خوش آمدید۔ تمام یوٹیوبرز سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل چودھری جاوید انفو کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن پر کلک کریں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ نماز اور یوگا ایکسرسائزز یا جم سے ریلیٹڈ ہے کہ نماز میں وہ تمام تر سہولیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں اس کا موازنہ ہم یوگا یا ایکسرسائزز سے کریں گے کہ وہاں پر ہم پیسے ادا کر کے وہ سیکھنے جاتے ہیں، اور نماز کے اندر وہ تمام تر 100% وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہم پیسے ادا کر کے وہ وہاں سے حاصل کرنے جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ نماز میں وہ تمام تر خصوصیات موجود ہیں جو ہم جم یا یوگا کے اندر ٹریننگ لینے کے بعد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تکبیر آتی ہے۔ نماز میں تکبیر سے ہاتھ اٹھانے کے بعد جب ہم ہاتھوں کو باندھتے ہیں تو اس میں تمام بازوؤں اور کوہنی کے تمام عضلات شامل ہوتے ہیں، جس سے ہمارے مسلز میں مضبوطی آتی ہے اور اس میں اسٹریچنگ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں یعنی مسلز ڈیولپ ہوتے ہیں اور ان میں سٹفنس ختم ہو جاتی ہے۔ جم کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو جو ایکسرسائزز ویٹ اٹھا کر ہم کرتے ہیں، یعنی کہ ڈمبلز کو اٹھا کر ہمارا ٹرینر کہتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں، پھر جھکیں، کھڑے ہو جائیں، پھر جھکیں، تو اس پوزیشن میں ہم وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم رکوع کے اندر نماز میں کرتے ہیں۔ تو وہی سہولت ہمیں نماز کے اندر مل جاتی ہے جو ہم جم کے اندر یا یوگا سے حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے جو پاؤں چپٹے پاؤں ہوتے ہیں، جب ہم پاؤں کو بینڈ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاؤں کے مسائل جو ہیں وہ پوسچر ڈیفیکٹس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تشہد کی حالت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ کے تمام جوائنٹس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جوائنٹس اس میں دو طرح کا بیٹھنا ہے، اس میں جب ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں یا پھر گود بنا کر بیٹھتے ہیں۔ گود بنا کر بیٹھنے کی حالت میں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ جو افراد جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں گود بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے جوائنٹس میں مزید خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جب ہم یا جوڑوں کے درد والے حضرات کو چاہیے کہ وہ جب تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوں تو ان کو ہاتھوں کو زمین پر لگائے بغیر اوپر کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ اس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقہ بیٹھنے کا بتایا ہے، یعنی کہ جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو ایک ٹانگ ان کی بینڈ ہوتی تھی اور ایک ٹانگ جو ہے وہ کھڑی ہوتی تھی، اس حالت میں وہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ بیٹھنا ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ سجدے کی حالت میں اب بات کرتے ہیں۔ غیر مسلم لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ اپر پارٹ یا سر والا حصہ جو زمین کی طرف جاتا ہے تو زمین کی کشش کی وجہ سے اس کے اندر ذہنی تناؤ، سٹریس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ریلیکس محسوس کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ جب ہم ناک زمین کے اوپر لگاتے ہیں، اب میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات یا جم والے ہمیں یہ ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں۔ جب ہم ناک زمین پر سجدے کی حالت میں لگاتے ہیں اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے آنکھوں کی وہ ناک کی نوک پر ہونی چاہیے، تو یہ تو بالکل اسلام نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا۔ تو یہی ایکسرسائز ہمیں یوگا اور آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک پینسل لے لیں، اس کی نوک کو آپ آنکھوں کے درمیان میں رکھیں اور اس کی نوک کو آپ دونوں آنکھوں سے اس کی نوک کو دیکھتے رہیں۔ تو یہ ایکسرسائز جو ہمیں ڈاکٹر بتا رہا ہے وہ ہمیں اسلام بتا رہا ہے کہ یہ چیز جو اگر آپ کریں گے تو آپ کے عضلات آنکھوں کے مضبوط ہوں گے۔ جو لوگ دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں یا بلڈ پریشر کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے یا بلڈ لو ہو جاتا ہے یا بلڈ ہائی پوزیشن پر چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے جب ہم تمام پوزیشنز کو اپناتے ہیں
تو اس سے ہمارے بلڈ کی سرکولیشن، مسلس میں بلڈ جو ہے وہ بہت پہنچتا ہے، جس سے ہماری بلڈ سرکولیشن تمام عضلات تک مناسب ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں کہ ایک ہمارا دل جو ہے وہ دماغ سے نیچے چیسٹ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، جس کو بلڈ فلو کرنے میں، نیچے والی باڈی میں بلڈ سپلائی کرنے میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے، کہ سٹریس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا امپروو ہو جاتا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں، تمام پوزیشنز اختیار کرتے ہیں نماز میں، ہمارا جو سٹمک ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ہماری انٹسٹائن جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن کے جو امراض ہیں وہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آئیں اور نماز پڑھیں۔ یوگا ایکسرسائزز، جم کی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، لیکن سب سے بہترین حل جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، آئیں نماز پڑھیں۔ ہمارے جسم کے لیے جسمانی بہتری بھی ہے اور یہ ہمارا فرض عین بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے اسلام کے اندر صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ 5 وقت جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری تمام تر غلاظت جسم کی دور ہو جاتی ہے۔ جب ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہماری جسم میں تمام تر غلاظت ختم ہو جاتی ہے اور ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں وضو کے دوران گردن پر مسح کرنے کے، ہمارے گردن پر مسح کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ گردن پر مسح کرنے سے ہماری شولڈر کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، ہماری گردن کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور اس میں سٹفنس ختم ہو جاتی ہے۔ ایک فری آف کاسٹ میسر ہے، اور سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کریں، اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ السلام علیکم۔